ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اظہار محبت کے لیے جب الفاظ ڈھونڈتے ہیں تو وہ انگریزی کا ہی سہارا ان کو لینا پڑتا ہے. یہ جو طیب بات کہہ رہے ہیں آپ کو یہ مطلب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ جو آخری نقطہ بیان کیا طیب زیدی صاحب نے وہ شاید ان کا مشاہدہ یہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ کام شاعری سے لیا جاتا رہا ہے نا بھائی. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام ہمارا ہے وہ کس چیز پہ زور دے رہا ہے. تو اس سلسلے میں حکومتیں بالکل کنفیوژن کا شکار رہیں. ہم جو پہلے ذرا ہم لوٹتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے ترسیل کا، زبان کی ترسیل کا نظام تھا، اس کا ایک مرکز جو تھا مدرسہ تھا یا اس زمانے کی دستگاہ تھی. دوسرا گھر کا انسٹیٹیوشن تھا، وہاں سے گلستان بوستان یا شعر و شاعری کا اس میں تذکرہ تھا تو وہ چلتا تھا. تو اس سے جو شخصیت بنتی تھی اس کو اگر آپ آج کی زمانے کی شخصیت سے آپ اس کا موازنہ کرنا چاہیں، کمپیریزن کرنا چاہیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ہاں، فرق یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے، آپ اگر ترقی کے رخ سے بات کریں گے بہت ساری ترقی ہوئی ہے بلا شبہ، لیکن شخصیت کی جو ایک تعمیر ہوتی ہے وہ پہلے اس کی ٹھوس بنیاد ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ زبان کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر دی جاتی تھی. اس کے بعد وہ بچہ جو کچھ بھی زندگی میں کرتا تھا وہ کرتا تھا. اب وہ ٹھوس بنیاد فراہم نہیں ہوتی، اس کو زبان نہیں آتی، دین کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں ہوتا، اور کلچر کے بارے میں شعور نہیں ہوتا. وہ کلچر اسی کو سمجھتا ہے کہ آج کل یہ جو کلچر ہے رائج، مطلب اسی کو سمجھتا ہے کہ کلچر ہے. یہ کلچر بھی ایک روایت ہوتی ہے نا، وہ اس میں تو اس کا شعور اس کو نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. تو ایک جیسے بہت ہی اپ اسٹارٹ نیشن، ایک بہت اتھلا معاشرہ، ایک گہرا معاشرہ ہوتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا علم صحیح نہیں ہے، تہذیب و ثقافت کا علم صحیح نہیں ہے، تاریخ کا شعور صحیح نہیں ہے. یہ پہلے اب آپ دیکھیں نا کہ تعلیمی نظام میں آپ کے جغرافیہ اور تاریخ کی نفی ہو گئی ہے. جب جغرافیہ سے آپ واقف نہیں ہیں، جب تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں، تو پھر جو قدریں ہیں، انسانی قدریں یا معاشرتی قدریں آپ کہہ لیں، ان کا شعور کیسے پیدا ہوگا؟ اور کن بنیادوں پر وہ کھڑا ہوگا معاشرہ؟ صحیح. صرف یہ کہ بھائی کچھ کمپیوٹر سیکھ لیا ہے اور کچھ پیسے کمانے لگے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ضرورت ہے. پیسہ کمانا، روٹی کھانا، یہ تو ایک ضرورت ہے، وہ ہونی چاہیے پوری، یہ بالکل ضروری ہے. لیکن ایک مہذب معاشرے میں جو بنیادیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. تو یہ سب ایک لفظ یا زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محض زبان تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی محض لفظ تو کوئی چیز نہیں، لفظ میں معنی بھی ہوتے ہیں. جی. اور اس اعتبار سے جو زبان ہے وہ معنی کی ترسیل کا، یہ معنی کی کمیونیکیشن کا بھی ذریعہ ہے. صحیح. تو اگر زبان کا سانچہ کمزور پڑتا ہے تو پھر معنی کا سانچہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. لازماً. میں پروفیسر صاحب نے بہت اہم موضوع پہ بات شروع کی تھی، اس کو مکمل کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تہذیبی وحدت تھی مسلم معاشروں کی، جو گزشتہ 50-60 سال میں اسباب کے باعث، مختلف اسباب کے باعث انتشار کا شکار ہوئی، اس میں ہم نے جہاں اپنی جو تعلیم اور تربیت کا ایک کام تھا وہ اداروں کے سپرد کیا، اور جو ہمارا روایتی تدریس کا نظام تھا اور تعلیم کا، جس میں ایک اکائی، ایک وحدت ہمیں نظر آتی تھی. جو آپ بات کر رہے تھے کہ گلستان و بوستان سے بچہ فارسی سیکھنا شروع کرتا تھا، تو وہ محض زبان نہیں سیکھ رہا ہوتا تھا، بلکہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اقدار کا پورا ایک نظام تھا جو منتقل ہوتا تھا. بلا شبہ زبان اور معنی میں جو تعلق اور رشتہ ہے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور معنی کوئی سیپریبل کوئی اینٹیٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا زبان سے گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک عام سی مثال ہے لفظ کتاب. اس کے لیے مختلف تہذیبوں میں مختلف الفاظ ہیں. مثلا انگریزی میں بک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اب بک کا لفظ جس طرح سے مغربی تہذیب میں، خاص طور سے جو انگلش سپیکنگ ورلڈ ہے اس کے اندر رائج ہے، وہ اپنے اندر وہ تمام تر ایسوسیشنز اور معنویت کے ذخائر نہیں سمے ہوئے جو
کتاب کا لفظ ہماری لفظ ہے مسلمانوں کی اس الکتاب یعنی ظاہر الکتاب ہے، قرآن ہے، اور پھر بالکل باقی سب کتابیں ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں یعنی جو فی زمانہ تصور رائج ہو گیا ہے زبان کے اعتبار سے، یعنی زبان پر توجہ نہیں ہوتی، باقی یعنی تعلیمی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، یعنی جو ہنر سیکھ رہے ہیں اس پر توجہ ہے، ٹیکنالوجی پر توجہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین بن سکتے ہیں زبان کے سانچے کو نظر انداز کر کے، یا آپ ایک اچھے مصور بن سکتے ہیں، آپ کو زبان نہیں آتی تو زبان کا اس سے کیا رشتہ ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. کیا ایسا ہے؟ کیونکہ بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جو زبان ہے وہ نہ صرف یہ کہ زبان ہے بلکہ وہ تصورات کی تشکیل کا بھی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. تو اگر آپ کا زبان کا سانچہ کمزور ہے تو آپ کے تصورات کی تشکیل ممکن ہی نہیں ہو سکے گی، اور آپ وہ تخلیقی سرمایہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے کبھی بھی آپ اس کو خارج میں منتقل نہیں کر سکیں گے، اور آپ ایک تخلیقی انسان نہیں بن سکیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے یہ بات. دیکھیے کام چلانا، زندگی گزارنا ایک عام سطح پر یہ تو ٹھیک ہے، آپ کسی بھی حالت میں گزار سکتے ہیں. یہاں تک کہ گونگے بھی زندگی گزار لیتے ہیں جو زبان نہیں جانتے، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ تاریخ دیکھیں کسی بھی ملک میں، ہمارے ہاں بھی جو کسی بھی شعبہ حیات کے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ زبان بہت اچھی جانتے تھے. جی بالکل. یہاں تک کہ سیاستداں بھی، جی جن کی زبان آج سب سے خراب ہے، صحیح، سوائے سلینگس کے اس میں بات نہیں کر سکتے، وہ شستہ زبان. میں اردو پر زور نہیں دے رہا ہوں، وہ انگریزی ہو یا کسی کوئی بھی زبان ہو، وہ اچھی زبان نہیں بول سکتے. خال کوئی مثال ہو اس کی. تو یہ تو ضروری ہے کہ بہت اچھی زبان جانتے ہو، وہ پینٹر ہو یا سائنٹسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اچھی زبان لکھنا، بولنا اور سمجھنا جانتا ہو. اور اس سے صرف یہ نہیں ہے، اس کا شعبہ جو بھی رہا ہو یا اظہار کا وسیلہ، زبان سے ایک طرح کا شاہنواز صاحب انسپریشن بھی حاصل ہوتا ہے. جو بہت اچھی زبان جانتے ہیں، آپ دیکھیں چاہے وہ موسیقار ہے، انسپریشن ایک طرح کا زبان سے، اچھی زبان سے حاصل کرتا ہے، اور اچھی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اپنا اظہار کر سکتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں. پوری دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اظہار کیا ہے، تقریریں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زبان پر قدرت کی وجہ سے. لیکن آج یہ پہلو کمزور ہو گیا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے. یہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو، ہاں لیکن ہم نے ٹیکنالوجی میں بھی کیا ترقی کی ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے، نقالی تھوڑی بہت کی ہے ہم نے، لیکن زبان کا پہلو نظر انداز ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی یہ بالکل صاف نظر آتا ہے. اس لیے اظہار تو ہر سطح پہ ضروری ہے. عام آدمی جو کسان ہے، مزدور ہے، وہ عام سطح پر وہ بھی اظہار اس کے لیے بھی ضروری ہے. اور جو بہت اعلیٰ ترین سطح پہ فائز لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، فنون لطیفہ کے ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، تو ان کو بھی زبان کا ماہر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ زبان کے سلسلے میں کنفیوژن یہ ہے کہ کون سی زبان سیکھی جائے. پہلے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. مذہبی طور پر عربی سے ہم آغاز کرتے ہیں، حالانکہ اس کو محدود سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے تک جیسے بھی. اچھا اس کے بعد صاحب اب بہت ساری زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں یا پاکستانی زبانیں جن کو کہتے ہیں، قومی زبان ہے، پھر انگریزی مسلط ہے. ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ذریعہ تعلیم کون سا ہو. علم زندگی ہے.